السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ سے دو خبریں ہیں جن پر آج ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے درخواست دائر کی ہے، اس درخواست پر کیا ہوگا، درخواست کی سماعت ہوگی، اعتراض ہوگا، امکانات کیا ہیں۔ دوسری پی ٹی آئی کی ایک درخواست ہے، اس پر کیا ہوگا۔ یہ دو خبریں ہیں، بہت امپارٹنٹ خبریں ہیں۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، سپریم کورٹ کور بھی کر رہے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی طیب بلوچ کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل کیونکہ طیب کے پاس ہے تو طیب سے ہی ڈیٹیل لیں گے۔ طیب، یہ خبر تو میں نے بھی پڑھی کہ اون چودھری کی درخواست آئی ہے، پی ٹی آئی کی بھی درخواست آئی ہے۔ اب ان درخواستوں پہ کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو چھٹیاں چل رہی ہیں، پھر بینچ بنے گا تو کیسا بنے گا۔ قاضی صاحب کا اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے کہ میں ان کو عدالتیں نہیں مانتا، جو بینچز بن رہی ہیں ان کو وہ عدالت ہی نہیں مان رہے۔ تو ان دو درخواستوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو، ویورز کو بتائیں کہ درخواستیں کیا ہیں، درخواستوں میں کیا ہے اور ان کا ہوگا کیا۔ ادا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بے توقیر ہو چکی ہے، سپریم کورٹ بے وقت ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ ادا میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ خود سپریم کورٹ کے ججز کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بھی، ایون کہ جسٹس یحییٰ کے بھی، اور شاید جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی کچھ ایسے ہی الفاظ میں آج کل چیزیں کہہ رہے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود بھی۔ تو اب جب سپریم کورٹ بے وقت اور بے توقیر ہو ہی چکی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ ہم اپنے آج ویورز کو جو ہے اس پہ ہم تھوڑے حقائق سامنے رکھیں گے تاکہ وہ بھی آج ان چیزوں کو، جو ججز ایویں تو نہیں کہہ رہے نا تھا ہوا میں، حقائق ہم ان کے سامنے رکھیں گے، اور آلریڈی وہ حقائق سے بھی واقف ہیں کہ جس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو دو درخواستیں ہیں، آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ لٹمس پیپر ہوتا ہے جو چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے، یا آپ یوں سمجھیں کہ یہ ٹیسٹر ہے، ٹیسٹ کیس ہے، چلو یہ ایک قسم ٹیسٹر ہے۔ تو یہ چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں، یوں تو آلریڈی بندیال صاحب بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، سب کچھ ٹیسٹ ہو چکا ہے، اب تو ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ دو درخواستیں ہیں تو ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ آیا کہ انصاف کا دورہ معیار کیسا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے، اور سپریم کورٹ کیوں بے وقت ہے، سپریم کورٹ کیوں بے توقیر ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ دو درخواستیں یہاں دائر ہوتی ہیں اور دونوں درخواستیں ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک درخواست تحریک انصاف کے خلاف ہے، پابندی لگائی جائے، تحریک انصاف کو تحلیل کیا جائے، اس تحریک انصاف کی ملک دشمنی، عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے، ریاست مخالف حملے، ریاستی اداروں پہ حملے، جی ایچ کیو پہ حملہ، ثانیہ 9 مئی، اور پھر جوڈیشری کے خلاف بھی جو اس نے سازشیں کی، وہ سارا کچھ اس درخواست کا حصہ ہے۔ ان سب کو بیس بنیاد بنا کے ود ثبوت اون چودھری، اب اون چودھری ادا کون ہے؟ وہ تو ہم نوالا، ہم پیالہ، یار غار، عمران خان کے سب سے زیادہ راز تو اون چودھری جانتا ہے، رازدان وہی ہے۔ تو وہ سارا کچھ کٹا چٹا جو ہے وہ اس درخواست میں لے کے آ گیا اور کہا بابا یہ چیزیں ہیں، اب ان پہ پابندی لگائی جائے۔ اب وہ درخواست پہلے دائر ہوتی ہے، جو عدالتی وقت ہے جس طریقے سے وہ صبح دائر ہو گئی۔ اب دوسری درخواست ہے تحریک انصاف کی اپنی، وہ کس نے دائر کی ہے؟ وہ درخواست تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بیل آؤٹ کرانے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کے ہی جانب سے یا کہ توسط سے خواجہ حارث ان کے وکیل ہیں، انہوں نے دائر کی ہے۔ اب اس میں مدعا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹرائل ریمانڈ کیا واپس توشہ خانہ کا جج صاحب کو، تو بھئی وہ ٹرائل روکا جائے، جو لوور جوڈیشری کے اندر اس کے اوپر فرد جرم ہے دونی ہے، بڑے آپ سن رہے ہیں جی عرصے سے، تو بھئی وہ ٹرائل سرائل سارا کچھ روک دیا جائے اور مجھے بچایا جائے، مجھے ریسکیو کیا جائے، میرا سہولت کاری کیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور یہ کیس ہی اڑا دیا جائے۔ کچھ اس ٹائپ کی پریئرز کی ہوئی ہیں۔ اب اون چودھری کی درخواست کو پہلے نمبر لگنا چاہیے تو وہ پہلے دائر ہوتی ہے، اس کو ابھی تک نمبر نہیں لگا، ٹھیک۔ اب دوسری طرف سے عمران خان کی درخواست آتی ہے، جیسے ادا ایک تاثر دیا گیا پارلیمان میں، ہمیں پارلیمنٹیرینز نے تاثر دیا، عوام نے تاثر دیا، لیگل فرینٹرنٹی نے تاثر دیا، جو سمجھ بوجھ رکھ رہے ہیں، جن کی نظریں ہیں سپریم کورٹ کے افیئرز پہ، وہ یہ کہتے ہیں، ان کو ہم نے آپ نے متعدد مرتبہ مختلف جگہوں پہ کہتے سنا کہ بھائی جج، یہ جو عمران دار ججز ہیں یا یہ جو ہم خیال ججز ہیں،
کہ یہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہمارے عمران خان کی، ہمارے پیارے کی درخواست آتی ہے اور کب ہم اس پہ نمبر لگا کے بینچ چوم کے انٹرٹین کریں، آنکھوں پہ رکھیں. تو ایسے ہی درخواست آج ہی دائر ہوتی ہے، آج ہی اس پہ نمبر لگ جاتا ہے. لگ گیا بابا، ود ان ہاف این آور نمبر لگ گیا، آدھے گھنٹے میں. اتنا کوئک سروس، کوئک انصاف صرف عمران خان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اون چودھری کو تو درخواست کا نمبر نہیں لگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دو انصاف کا دورہ معیار اور وہی بے توقیری ہے نا یہ سپریم کورٹ کی. یعنی بندیالوی انصاف صرف عمران خان. ہاں، کیونکہ بندیالوی انصاف بندیالوی ساسو ماں کے جورسپروڈنس سے نکل رہا ہے نا. اس جب اطلاق جورسپروڈنس کا ہوا ہے تو پھر انصاف بھی ویسا ہوگا، ساسو ماں جیسا. تو اب اس پہ جی ادا یہ بینچ بنانے جا رہے ہیں. جب اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، فکس کر دیا، تو نیکسٹ یہ بینچ ہوگا تو سماعت کرے گا. اب بینچ اس سے پہلے کہ عمر عطا بندیال بینچ بنائے، ہم اس کو ششو پنج میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. آلریڈی وہ ہوگا. کیسے؟ بات یہ ہے کہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں 6 جج ہیں. ہو سکتا ہے آج، مطلب آج صبح جو ہے جمعہ ہے، تو آج صبح وہ بھی ہونی ہے، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی بھی ہے ایک جج کی، مسرت ہلالی کی. تو وہ چونکہ کلیگ ان کی بننے جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں آ رہی ہے اور خاتون جج ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ججز زیادہ جو چھٹیوں پہ بھی ہیں تو وہ آ جائیں. تو اس میں شاید بندیال کو بینچ بنائے. لیکن اوورآل جو اس ٹائم اس ہفتے پورا رہا، تو جمعہ لاسٹ دن ہوتا ہے جوڈیشل ویک کا، تو اس میں 6 جج اویلیبل تھے. اب قاضی کو تو یہ بینچ نہیں دیتا، قاضی کو تو یہ سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے. اب دوسری طرف سے جو معاملہ ہے کہ وہ منصور علی شاہ ہے، اس کو بھی یہ ترتیب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں کرے گا. باقی بچتے ہیں 4 جج. اب 4 جج میں دو کے بینچ بنے ہوئے ہیں. ایک چیف جسٹس خود اور ایک ان کے ساتھ جسٹس مظاہر نقوی. ٹھیک، مظاہر نقوی وہ ٹرکوں والی سرکار. ٹرک آپ کے میمن کیا کہتے ہیں ایک ٹرک کو؟ کیا 1 ارب روپیہ. یہ ہمیں ادھر سے پتا چلا. ہم تو اس طرح وہ انڈین میں سمجھ رہا تھا پیتی کھوکھا، اس طرح آج کل ٹرک کا آ گئی ہے. ٹرک کا آ گیا. ہم تو اتنا کوئی کاروباری لوگ ہیں نہیں، ہمیں تو اتنا ادراک نہیں تھا. ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی انٹو کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب کو ٹرک کہہ رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کو سوشل میڈیا پہ ٹرک کا بنا دیا تھا لوگ. تو ہم سمجھ رہے تھے شاید یہ ٹرک ہوگا، کوئی انٹو کا ہوگا، کوئی ہوگا. شاید ٹرک میں سونے بھی ہوتے ہیں. بس ٹرک تو ٹرک ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز بھی ڈال دو. ہم وہ سمجھ رہے تھے. اب مجھے پتا چلا، یہ ہمارے ذہن میں آیا آپ نے بس کہ بابا 1 ارب کاروباری شخصیات کا ٹرک. تو وہ ٹرکوں والی سرکار بھی بندیال کا دیے. یہ 2 رکنی بینچ بندیال والا. دوسری سائڈ پہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک، ان کے بارے میں عمومی تاثر اور مجموعی تاثر رہا کہ عمران دار ہیں اور مینیجڈ ہے. خاص کر جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں تو یہ تاثر رہا، محمد خان بھٹی والا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بینچ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس کے پاس بندیال کے پاس ہوگا تو اعتراض تو اٹھنا چاہیے. ویلڈ اعتراض ہے بابا. ٹھیک ہے، مظاہر نقوی کے خلاف تو ریفرنس بھی چل رہے ہیں ٹرکوں کی وجہ سے. اعجاز الاحسن کے بارے میں مینیجڈ ہے. تو اب یہ بینچ میں سماعت کون کرے، کس کو دیا جائے؟ یہ ایک ابھی بندیال ششو پنج میں نہیں ہے، تو ہمارے ویلا کے بعد اس کو ششو پنج میں پڑھنا چاہیے. اور عوام سے، ہمارے ناظرین سے بھی کہ بھیا آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس چیز کو لے کے بھی جائیں تاکہ ان تک یہ چیزیں پہنچیں. ان پر کیا کیا اعتراضات اٹھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم نے اعتراضات بتا دیے نا، یہ اعتراضات. لیکن یہ ادا بس کسی اگر فرض کریں کوئی اور بینچ بناتا ہے، ہاں، اب کوئی اور بینچ بناتا ہے تو اس میں بھی جو بندیال صاحب کی ایک چیز آپ نے بڑی بات کی ہے، میں ایک بڑی چیز بتانے لگا ہوں. عمر عطا بندیال نے ملاقات کی کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ عید سے پہلے منگل کے روز. ٹھیک ہے، 3 لوگ تھے، ان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو اس میں ایک تاثر بندیال صاحب نے ملاقات سے جو تاثر ملا مبینہ طور پہ، کیونکہ ہم نہیں تھے، تو مبینہ طور پہ جو چیزیں رپورٹ کی گئی کہ بندیال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ میں 8 جج جو ہے وہ آئین و انصاف و قانون کے مطابق ہیں، باقی جج سیاست کر رہے ہیں. اچھا، یعنی جو
جو یہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، اور جو سیاست کر رہے ہیں ندے ان کے پہ، لیے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں، جو عوام کی نظروں میں بے نقاب ہو ان کے چکے لیے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صحیح جج ہے۔ یہ صحیح جج ہیں۔ اور وہ 8 جج کون سے ہیں کہ بندیال صاحب نے اپنے 8 کا فگر بتایا تھا نا، وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بندیالوی بینچ بنا تھا 8 ججز کا، تو وہ کہتا ہے یہ 8 جج۔ تو اب بات یہ ہے قاضی کو دیتا نہیں ہے کہ منصور علی شاہ اور یہ جو 4 وہ جو باقی جج بن رہے ہیں 16 اب ہو گئے نا، تو 8 چلو یا 7 جج بن گئے، تو ان 7 کو تو یہ کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں، تو اس کے بقول وہ سیاست والوں کو تو دے گا نہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، جو ہماری نظر میں جو انصاف والے جج ہیں ان کو یہ سیاست زدہ کہہ رہا ہے، اور جو سیاست ہی کر رہے ہیں شروع دن سے ان کو یہ چلو اب ان 8 میں سے ہو سکتا ہے پھر کسی کا مینیج کریں۔ نہیں تو پھر اگر نہیں دیتا نئے ججوں کو اور وہی بینچ بناتا ہے پرانا جس طرح بناتے رہے ہیں ہم خیال کا ہم خیال کا عمران دار ججوں کا، تو پھر ادا ان کے فیصلے کا حشر جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا حشر تو پہلے والے فیصلوں جیسا ہی ہوگا۔ ہاں حشر کا نشر ہوگا، حشر کا نشر ہوگا، نشر تو ٹی وی پہ ہوگا، حشر نشر ہے، حشر نشر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو حشر ہوگا تو وہ نشر بھی تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہی بات جو جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ جج صاحب اب ہمارے ویورز بھی سمجھ چکے ہوں گے، جو آپ نے ادا بات کی کہ حشر ہوگا فیصلوں کا، بے وقت ہے فیصلے، مطلب متنازع بینچ ہی متنازع ہو تو پھر جائے گا جب بینچ متنازع تو متنازع بینچ کا فیصلہ متنازع، جب فیصلہ متنازع تو پھر آپ وہ جج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، قاضی وہ کے بقول جب چیف جسٹس کے پاس نئے قانون کے مطابق اختیار ہی نہیں ہے بینچ بنانے کا، تو جب بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے تو وہاں سے ہی تنازع شروع ہو ادا جاتا ایک ہے نا۔ قانون موجود ہے، اچھا قانون موجود ہے، اس قانون کو انہوں نے اڑایا نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس پہ سٹے دیا ہے، لیکن سٹے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قانون ختم ہو گیا، نہ تو قانون تو موجود ہے، قانون کا تو اطلاق ہے ان ججز پہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قاضی کے بقول، جسٹس سردار طارق کے بقول، جسٹس منصور علی شاہ کے بقول، جسٹس یحییٰ خان افریدی کے بقول کہ بھائی وہ قانون تو موجود ہے، چاروں سینئر جج، تو جب وہ قانون موجود ہے تو وہ قانون کا اطلاق بندیال پہ تو ہوتا ہے، تو جب یہ اس قانون کو نہیں مان رہا، بھائی تو نہیں مان رہا تو اس قانون کو اڑا دے، چلو اپنا راستہ کھول، راستہ بھی اس کا بند ہے چونکہ قانون موجود ہے۔ اب سٹے اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، سٹے پہ امپلیمنٹیشن رک جاتی ہے، قانون تو نہیں اڑتا نا، ظاہر ہے۔ تو جب قانون موجود ہے تو اس قانون کا اطلاق اس پہ ہونا ہے، اس قانون کی موجودگی میں بنایا جانے والا اس کا ہر بینچ وہ غیر قانونی ہے، اس کا کوئی لیگل اہمیت نہیں ہے، تو جب وہ غیر قانونی ہے تو اس کا فیصلہ بھی تو غیر قانونی ہوگا، ایسا ہی ہے، تو اس کا بھی بے وقت فیصلہ ہے۔ اچھا اون چودھری کی پہلے آئی درخواست، اس پہ بینچ نہیں، اس پہ کوئی مطلب کاروائی نہیں ہوئی، لیکن جو بعد میں آئی ہے اس پہ کاروائی ہوگی، انہوں نے نمبر بھی لگا اس دیا، پہ کاروائی ہوگی، لیکن یہاں پہ چونکہ انصاف کا دورہ میار چل نہیں رہا اون ہے، چودھری کی درخواست پہ ہوگی کاروائی، ہوگی کاروائی، کیا اعتراض، وہ اعتراض ہوگا، کاروائی اعتراض ہوگا، اعتراض ہی ہوگا نا۔ رجسٹرار آفس اب سے۔ بابا مجھے آپ ادا یہ بتائیں ایک بات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی ہم تو ایڈوانس میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں میں کیا آپ کریں سے گے۔ سوال کرتا ہوں کہ یار ایک شخص جس کی ساسو ماں اس کے جلسوں میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو خود عمران خان جیسے شخص کو صادق امین بنا چکا، جو عمران خان جیسے شخص کی وجہ سے جس نے پورے سپریم کورٹ کو بے توقیر کر دیا، بے وقت کر دیا، کیا وہ چاہے گا یا وہ یہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائے گا؟ کیا وہ تحریک انصاف کو تحلیل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا نا۔ یہ تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے تھا، میں نے سنا ہے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کریں گے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ہر معاملے پہ ٹانگ اڑا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ جب الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ بنا لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کے اختیار بھی اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں، الیکشن کمیشن تاریخ دیتا ہے نا، تو یہ تاریخ بھی جب دیتے ہیں، جب الیکشن کمیشن بھی یہی بنے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے، تو پھر یہاں پہ بھی وہی کام کرے نا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، نہیں کریں گے تو وہ تو دورہ معیار ہوگا نا ان کا، ٹھیک ہے نا۔ اب
آج تک پاکستان میں مجھے کوئی نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی جنرل الیکشن کا تاریخ دیا ہو. نہ کبھی بھی نہیں. تو پنجاب کا تاریخ کیوں دیا؟ تاریخ دینا تو اس کا کام نہیں ہے. کام نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے. اس پہ تو ہم پروگرام مسلسل کرتے رہے. اچھا اتنے بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مہان جج ہیں کہ بھئی ایک آئینی عہدیدار ہے اور ان کے برابر کا عہدیدار ہے. ہاں چیف الیکشن کمشنر ایسا ہی ہے. سکندر سلطان راجہ بالکل ایسا ہی ہے. ان کے برابر کا ہے. ایسا ہی ان کے برابر کی مراعات لیتا ہے. ان کے برابر کا اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے. جیسے ان سے اختیارات چھین لیتے ہیں. اس سے اختیار کیوں چھین سکتے ہیں؟ کیا اپنے جج سے اختیار کیوں نہیں چھین سکتے؟ پھر تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی حق ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس کے چھین لے اختیارات. پھر تو اس طرح ہونا چاہیے. ریت تو انہوں نے ڈالی لیکن وہ ایک آئینی وہ دیکھو وہ لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں. بھائی بکس چلتے ہیں. یہ تو بک کو نہیں مانتے, یہ تو سپریم کورٹ کی روایات کو نہیں مانتے, یہ تو آئین کو نہیں مانتے, یہ تو قانون کو نہیں مانتے. یہ مانتے ہیں تو ساسو ماں کی بات کو مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں تو اب عمران خان کی پریئرز کو مانتے ہیں جو پٹیشن میں اس نے استدعاء کی ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں اب اون چودھری والے پہ ادا بات یہ ہے, یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کریں گے, اس پہ اعتراض لگے گا, اعتراض کریں گے اور اس کو جان چھڑوائیں گے. ٹھیک ہے. عمران خان کے لیے یہ کوشش میں ہے کیونکہ فکس تو کر دی ہے, اب بینچ کی تشکیل پہ ہے. دیکھو کون سا بینچ بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, چیزیں ہم نے کب ہوگا. کوشش تو انہوں نے کہا کہ آج یعنی کہ جمعے کو بینچ بنایا جائے. تو ابھی تک تو بینچ نہیں بنا, لیکن اس کا تو پتہ نہیں ہوتا, آدھے گھنٹے میں بھی بینچ بنا کے کر دیتا ہے. جو اس کے ذہن میں آئے گا, جو اس کو ساسو ماں کہے گی, جو وہ کر دے گا. تو اب یہ بھی ہدایات کے وہ ہے, لیکن شش و پنج میں ہم نے اس کو ڈال دیا, اس کو ایسے نہیں جانا. چلیں, بہت شکریہ طیب بلوچ. ویور طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی, میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.